السلام علیکم پیارے دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مہذب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا گیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیں کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔
خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، وہ جو اوجری جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرا دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوئے، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوکن سے ایاز پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایاز پہنچانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایاز پہنچتی، تو جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض چاہے معاشری امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں کی اولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گری تھی اور جسم پر مٹی لگی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صلح کرا دی۔